کرام، رحمت رمضان نشریات میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے. وقت ہوا ہے ہمارے بہت ہی فیوریٹ سیگمنٹ جس کا نام ہے IDS نعت اکیڈمی. ہمارے بہت ہی پیارے سینئر اور مہمان سناخواں الحاج محمد شاہ رخ قادری صاحب آپ تشریف فرما ہے. پیارے پیارے بچے نوجوان یہاں تشریف فرما ہے. اور ناظرین کرام آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بھائی اگر آپ اچھی نعت پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ IDS نعت اکیڈمی آپ کے لیے. اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو یہ IDS نعت اکیڈمی ہے. آپ اچھے کلاموں کا انتخاب، یہ شعور، یہ سینس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو IDS نعت اکیڈمی آپ کے لیے. اور بھی بہت کچھ اس میں ہے. شاہ رخ بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. شاہ رخ بھائی جی میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو خوبصورت سا کلام سنا دیجیے. آپ پڑھتے ہیں خوبصورت ہے. اچھا. اس کے بعد پھر ہم گفتگو مزید آگے بڑھائیں. سنیے. صلی اللہ علیہ وسلم. مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. مراد مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے پہلے یہ بتائیں شاہ رخ بھائی، اکثر آپ بزرگوں کے ہی کلام پڑھتے ہیں زیادہ تر. جی. اس کی کیا وجہ ہے ہمارے ناظرین کو بتائیں نا. اس میں بے فکری رہتی ہے ذرا. اللہ کس اعتبار سے؟ ہر اعتبار سے کہ جب بزرگوں نے لکھ دیا ہے تو ہمیں یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں یہ شعر صحیح تھا کہ نہیں صحیح تھا، یہ شعر یہ لفظ صحیح تھا کہ نہیں صحیح تھا. اوہ. کیونکہ ایک تو الفاظ کا چناؤ بہت اچھا ہے. پھر وہ جو بزرگوں کے کلاموں میں ایک کہیں جب اگر کوئی عالم دین اس کے اوپر گفتگو کریں گے تو کہیں نہ کہیں حدیث سے، قرآن سے، اقوال سے اس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں. واہ 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 واہ. تو اس سے بہت فائدہ رہتا ہے. ذرا ناظرین کرام یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ حضور کی مدح ہے. اس میں 19-20 18-20 19-20 18-20 17-20 یہ نہیں ہو سکتا. یہ کوئی غزل نہیں ہے، یہ کوئی دنیاوی شاعری نہیں ہے. یہ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خالق کائنات کی مدح کا معاملہ ہے. ہاں یہ ہر بندہ شاعری کر بھی نہیں سکتا کیونکہ اگر آپ نے بڑھا دیا نعوذ باللہ. ویسے تو حضور کی شان بیان کرنے میں تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ بس خدا نہیں کہنا، باقی سب کہہ سکتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. لیکن کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اتنی شان بڑھا دیتے ہیں کہ خدا سے ملا دیتے ہیں. نعوذ باللہ. نہیں، خدا خدا ہے پر یہ بھی تو محبوب خدا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. جو محبوب ہوتا ہے اس کا سب کچھ ہوتا ہے. پھر اور ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ہاں صرف اللہ ان سے بڑا ہے. کیا کہنے ہیں کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پر یہ فرق ہمیشہ ایک عاشق، ایک مومن، ایک مسلمان سمجھتا ہے کہ رب کا جو ہے وہ اس کا ذاتی ہے اور رب کے محبوب کا جو ہے وہ پروردگار نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے. بھائی جس کے ذہن میں یہ بات ہو نا پھر وہ ڈگمگا نہیں سکتا، پھر وہ ڈی ٹریک نہیں ہو سکتا، پھر وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، پھر وہ بے دین نہیں ہو سکتا. وہ بس حضور کی محبت میں جھومنے والا ہی ہوتا ہے. پھر وہ کوئی بریلی سے صدا لگا کر کہتا ہے کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی
وہ آگ لگائی ہے. سبحان اللہ. تو میں نے اسی لیے سوال کیا کہ بھائی بزرگوں کے کلام اس لیے شاہ رخ بھائی یا دیگر ثناء پڑھتے ہیں کہ فکر نہیں ہوتی کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی تنقید کا پہلو تو نہیں ہوگا. شاعری میں حضور کی شان اتنی بلند اور وہ لکھنے والا ایسے الفاظ کا استعمال کر رہا ہے کہ جو حضور کے شایان شان نہیں ہے تو بھی مسئلہ ہے. تو اس بات کا اہتمام کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حماد رضا بیٹھے ہیں, آئیے حماد سے کلام سنتے ہیں. ماشاءاللہ. بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا, بے خود کیے دیتے ہیں, بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا, بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا, دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانا, دل میں تجھے رکھ لوں. کیا کہنے, سبحان اللہ. کیا کہیے گا شاہ رخ بھائی؟ بہت کوئی اچھا ٹپس دیں حضرت کوئی, کیونکہ آواز تو بڑا اچھا نکالا اس نے. بہت خوبصورت. آج آغاز جو کیا تھا وہ میں سمجھا تھا کہ ذرا ہاں مجھے بھی لگا کہ استائی ادا نہیں ہو پائے گی. جی ہاں, لیکن بہت اچھا انہوں نے آگے اور اس کے اوپر کر سکتے ہیں بھی, یہ کر سکتے ہیں. ان کے گلے میں جگہ تو ہے. تھوڑا سا ایک سر بڑھا کے ذرا سنا ہے نا, کیا فیل آتا ہے. بے خود کیے دیتے ہیں, یہ سیم ہے. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا, بے خود کیے دیتے ہیں, بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا, بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا, دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانا, دل میں تجھے رکھ لوں. ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا میں اس میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں آپ نے نیچے اسکیل میں بھی پڑھ لیا, تھوڑا سا اونچا اسکیل کر کے پڑھا تو اور زیادہ خوبصورتی ہے آپ کے پڑھنے میں. پر جو شاہ رخ بھائی جس طرح انہوں نے کلام سنایا ہمیں, تو اس کے اندر ایک فیل, ایک مٹھاس, ایک آواز کا جو ایک بہلاوا ہوتا ہے, جو ایک فیل ہوتی ہے نا, وہ تھوڑی آپ نے پلس کرنی ہے لفظوں کے اندر نا. کہیں کہ لفظ آپ توڑ رہے تھے نا صرف آپ اپنے اس کی وجہ سے کہ آپ ٹیمپو میں پڑھ رہے ہیں, تو وہ لفظ ٹوٹنے نہیں چاہیے. تو اس کو اس طرح ڈیزائن کر لیں کہ آپ کے لفظ نہ ٹوٹیں. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا, عادل سمجھ رہے, دل کی بات تو ذرا دل سے ہونی چاہیے. یہ تو واہ جی واہ. میرا آواز ساتھ نہیں دے رہا پر میں بات دل سے کر رہا ہوں. کیا بات. آپ عادل عادل میں تجھے رکھ لوں. اب لفظ تجھے میں نے شارٹ کر دیا, میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا, عادل میں تجھے رکھ لوں. اچھا یہ جب مطلب اگر آپ کلام کو مطلب سمجھ لیں کسی سے, کیا بات ہے, بڑوں سے کہ کہہ کیا رہے ہیں, بعض دفعہ بچوں کو مطلب نہیں پتہ ہوتا کہ کہہ کیا رہے ہیں, تو اگر وہ سمجھ لیں گے تو ترجمہ آپ کو آ جائے گا. تو بس آپ جب بھائی میں جا رہا ہوں تو کم سے جا رہے ہیں نا, تو آپ اسی طرح کہیں گے
کہ کہیں جا رہا ہوں. واہ 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 واہ. تو آپ کو آپ جو لفظ ادا کر رہے ہیں اس کلام کا مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے, تو آپ کی خود بخود کیفیت بن جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ لفظ کیا کہہ رہے ہیں, یہ صرف آپ کی زبان نہ کہہ رہی ہو, آپ کا پورا وجود کہہ رہا ہو کہ بھائی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, جی کہ بے خود کیے دیتے ہیں. پھر آپ نے کہا انداز حجابانہ, انداز حجابانہ, یہاں ہے انداز حجابانہ. جی ہاں ہیں جی ہاں جی. سبحان اللہ. آئیے اگلے ثنا خان سے سنتے ہیں. جی بھائی محمد طلحہ انصاری سے کلام سنتے ہیں. ذکر آقا سے سینہ سجا ہے, ذکر آقا سے سینہ سجا ہے, عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے. پھر سے شروع کر دیں. یہ کہہ رہے ہیں تھوڑا سا نا آواز کو کھول کر اور بھر کر آئے ہیں. ذکر آقا سے سینہ سجا ہے, ذکر آقا سے سینہ سجا ہے, عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے. اٹھائیں اس کو. ذکر آقا سے سینہ سجا ہے, عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے. لامکاں تک ہے تیری رسائی, گیت گاتی ہے ساری خدائی. لامکاں تک ہے تیری رسائی, گیت گاتی ہے ساری خدائی. وہ جگہ ہی نہیں دو جگہ میں, وہ جگہ ہی نہیں دو جگہ میں, کیا بات جس جگہ تیرا چرچا نہیں ہے. بہت اچھے ماشاءاللہ. بس جو میں بات شاہ رخ بھائی کہہ رہا تھا نا ان سے, جی جی, اب یہ تھوڑی پارٹنرشپ کر لینا بھائی, تھوڑی آواز ان کو دے دیں اپنی, اور یہ تھوڑے سے جو اپنے جو خوبصورتی والے جو انگ تھے ان کے وہ ان کو دے دیں, تو یہ دونوں بیلنس ہو جائیں گے. بہت واقعی اور بہت خوبصورت. یہ بات میں نے سمجھانے کے لیے کہی, آپ کی آواز آپ کے پاس رہے گی, آپ کے پاس رہے گی, مطلب یہ چیز یہاں تھوڑی پلس ہو جائے, اور آپ کی آواز کا جو حسن ہے, جو ٹون ہے, وہ تھوڑا یہاں پلس ہو جائے. کیا کہیے گا شاہ رخ بھائی اس بارے میں؟ یہ پروگرام کی بات کر لیجیے گا تھوڑا سا. تو یہ نہیں, یہ ماشاء اللہ بہت ان کی اچھی کوشش ہے ان کی بھی. انہوں نے دیکھ اہم بات حافظ صاحب یہ ہے کہ جیسے ہی بتایا گیا نا فوراً انہوں نے ایکسیپٹ اس کو کر لیا اور اس پر عمل درآمد ہو گیا. جی ورنہ یہ ہوتا 3 دفعہ ہی بولتے رہے, نہیں یہیں سے پڑھ رہا ہوں, یہیں سے پڑھا جا رہا ہے. جی 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 جی. لیکن یہ فوراً وہیں آ رہے ہیں, تو یعنی ان کی جستجو ہے اور ان کی کوشش ان کے کام آ رہی ہے. کمال یہ ہے قبلہ شاہ رخ بھائی کہ انہوں نے اسکیل اونچا کیا تو یہ بھی کامیاب نظر آئے. جی جی جی, یعنی خوبصورت حاضری, انترے میں جا کر بھی یہ بہت خوبصورتی سے پڑھ کے واپسی آ گئے. جی جی, بہت اچھا. اور میں چاہوں گا اس پر تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں کہ جب ہم کسی لائن کا اختتام کرتے ہیں تو وہاں چھوڑنا کس طریقے سے, جو سسٹین کے نوٹس ہوتے ہیں, جو وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں آس دینی ہوتی ہے, وہ آس کس قسم کی ہونی چاہیے. آپ بڑے اس میں ماسٹر میں دیکھیں. جب ٹیمپو چل رہا ہوتا ہے نا, ہر چیز ایک ٹیمپو میں. دیکھیں اذان بھی ٹیمپو میں, تقریر بھی ٹیمپو میں. تقریر شروع الحمدللہ, ختم یہاں ختم ہوتی ہے. تقریر ختم یہاں ہوتی ہے, شروع کہاں سے ہوتی ہے. تو اسی طرح ہر چیز, یہ آپ جب شعر پڑھ رہے ہیں تو اس کا ایک ردھم چل رہا ہوتا ہے. صحیح. اب ہم سمجھتے وہ بجا رہے ہیں, بجا نہیں رہے. اس کا ایک طریقہ کار ہے, جہاں روکیں گے وہیں سے پھر اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو سم پکڑنا کہتے ہیں آپ اس کو. تو وہ سمجھ لیں گے جب پریکٹس کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں اصل کمال تو یہی ہے کہ آپ نے کس لفظ کو کتنا کھینچنا ہے ٹیمپو میں بھی, اور کس کو شارٹ کر کے اگلے لفظ کو کھینچنا ہے. جی جی جی, یہ اصل سیکھنا کمال ہے. جو یہ سیکھ لیتا ہے نا, اس کی ادائیگی بہت اچھی ہو جاتی ہے. یعنی خود بھی اپنی ریکارڈنگ بعد میں سنے گا نا, بولے گا یار مزہ آ رہا ہے, اب مزہ آ رہا ہے. گھر والے بھی جو پہلے بس دل رکھنے کے لیے تعریف کر دیتے تھے, اب کہیں گے بیٹا اب تو واقعی اچھا پڑھتا ہے. اب میں ایکو والوں کو کچھ بولتا نہیں ہوں, جیسے ایکو چاہتا ہے میں ویسی ہی طرز بنا لیتا ہوں. اچھا, جیسے ٹیمپو دیتے ہیں نا تو میں اس میں
ویسے کر لیتا اللہ ہوں. اکبر، کیا بات ہے. اب اللہ اللہ اکبر، اب یہاں پڑھنا پڑتا ہے. یہاں بھی پڑھنا ہوتا ہے. پڑھنا ہوتا ہے کیونکہ اگر ان کو چھیڑ دیا اتنی دیر میں تو محفل ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر. اور بندے کی فیلنگز تو ختم ہو ہی جائے محفل ختم نہ بھی ہو تو. وہ جو کلام کو لے کر جو شروع اس نے کیا ہوتا ہے نا، اب وہ آخر دیکھ چاہ رہا ہے بھائی ایک شعر ہو گیا اب تو سیٹ کر لے. نہیں ہے مگر ہمارے حضرت ساؤنڈ انجینئر بڑے زبردست. نہیں آپ کے یہاں تو ماشاء اللہ الحمدللہ ہمارے آئیڈیاز پہ پھر آپ کو پتہ ہے میں بس معیاری کام شاؤں کی بات کیا ہے. اللہ اکبر کبیر. جی ناظرین کرام دیکھیں آج بھی ہمارے دو ثنا خانوں نے پڑھا، شاہ رخ بھائی نے پڑھا. تو پھر جب ہم نے ان بچوں کو جو ٹپس ماشاءاللہ شاہ رخ بھائی نے دیے، جو باتیں ہوئی، یقیناً یہ بہت معاون ہے. اگر واقعتاً آپ نے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اپلائی کر کے آپ نے پریکٹس کی، پریکٹس تو کرنی پڑے گی. میں نے سن لیا، میں نے سمجھ لیا، اب سنے پہ وہی ہوں آپ کھڑے ہوں گے. اس لیے کہ کچھ چیزیں سن کر بندہ جب سمجھ لیتا ہے تو وہ اپلائی کر کے اچھا کر سکتا ہے، مگر کچھ چیزوں کے لیے پریکٹس ضروری ہوتی ہے. تو پریکٹس آپ کو پرفیکٹ بنائے گی انشاءاللہ. سیگمنٹ کا وقت مکمل ہوا.